گھر کی جیب خرچ کے لیے دیتا ہے، وہیں پر وہ چھوٹا سا بچہ دیوار سے چپک کر اس منظر کو دیکھ رہا ہے جس کی ماں بھی دنیا سے چلی گئی اور جس کا باپ بھی دنیا سے چلا گیا، اور وہ بچہ اس منظر کو دیکھ کر دل میں کہتا ہے اے کاش میرا بھی باپ ہوتا، اے کاش میری بھی ماں ہوتی اور مجھے بھی اس طرح سے کھانے پینے کی چیزیں بھیجتی اور میرا باپ مجھے بھی سینے سے لگاتا اور جیب خرچ دیتا، لیکن اس کے بس کا یہی تھا کہ وہ دیکھ کر روتا روتا تھکتا نہیں ہے۔ تو ان مرحلوں سے گزر کر ہمارے احباب کسی دن مدرسے میں مہمان بن کر 24 گھنٹے کا قیام کریں تو ان کو پتہ چلے گا کہ سال بھر ہمارے بچے صبح فجر سے پہلے جاگتے ہیں اور مسلسل رات کو سونے تک ناشتہ کھانے کے حوالے کے علاوہ وہ مستقل پڑھنے پڑھانے میں رہتے ہیں۔ ایک بچہ 3 سال 4 سال تک انتھک مسلسل محنتوں کے بعد حافظ قرآن بنتا ہے۔ ایک بچہ مسلسل 8-9 سال کی انتھک محنت کے بعد عالم دین بنتا ہے اور مفتی ہونے کے لیے عالم دین کا ہونا شرط ہے۔ پھر مزید 2 سال وہ فقہ میں درک حاصل کر کے مفتی بنتا ہے۔ تو آج کا یہ جلسہ 3-4 گھنٹے کا 9 بجے سے شروع ہوا اور اب تھوڑی دیر میں دعا ہو جائے گی۔ یہ نشست یہ کوئی معمولی نشست نہیں ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس نشست کی نسبت اللہ کے عظیم الشان کلام کے ساتھ ہے اور اللہ کے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور اقوال اور احوال کی طرف ہے۔ علماء اس اجلاس میں فارغ ہو رہے ہیں اور مفتیان اکرام فارغ ہو رہے ہیں، حفاظ اکرام فارغ ہو رہے ہیں۔ تو میرے ہاں مدراس میں مجھے یاد پڑتا ہے ہمارے پیریمیڈ کی مسجد جو جنوب کا دروازہ کہلاتا ہے، وہاں سے اکابر جنوب میں داخل ہوتے ہیں، وہ جہاں شیخ الہند نے تحریک آزادی کے لیے روح پھونکنے کے لیے اپنے شاگرد مولانا احمد علی کو سرحدی کو بھیجا تھا، وہ وہاں امام تھے۔ ان کے بعد بھوپال کے قاری قاسم صاحب بھوپالی علیہ الرحمن 35 سال تک وہاں امام تھے اور انتہائی خوش الحان تھے، اور وہ ہفتے میں ایک دن بدھ کو درس قرآن دیتے تھے۔ 11 سال کے بعد وہ درس قرآن کا سلسلہ اختتام کو پہنچ رہا تھا۔ وہ دارالندۃ العلماء کے شورا کے رکن تھے اور مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی میاں سے ان کا تعلق تھا۔ انہوں نے حضرت مفکر اسلام علیہ الرحمہ سے درخواست کی کہ آپ آ کر اختتامی درس دے دیں اور اگلے درس کا آغاز فرما دیں۔ تو مولانا علی میاں تشریف لائے تھے، میں ان کے ساتھ خادمانہ تھا۔ ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر جیسا مجمع تھا۔ حضرت نے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ نہ دیکھ رہے ہوں لیکن اللہ کی قسم میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ آسمان سے زمین کی طرف فرشتوں کا تسلسل کے ساتھ نزول ہے۔ اور پھر فرمایا کیوں نہ ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کی مجالس کے لیے حفتھم الملائکہ کہ ملائکہ ڈھانپ لیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میں مشاہدہ کر رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا کبھی کبھی اللہ اپنے مخصوص بندوں کو اس طرح کی چیزوں کا مشاہدہ کروا دیتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یہ اللہ کے کلام کی نسبت والا جلسہ ہے، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک کی طرف نسبت کا جلسہ ہے، یہ جلسہ ہے، اور یہ حفاظت دین اور اشاعت دین کی نسبت والا جلسہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کتاب کو اتارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے امین اور عادل، جن کی صداقت اور عدالت کی قسم، اطاعت کی قسم اللہ نے کھائی، مطاع ثم امین، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو واسطہ بنایا۔ اور پھر راتوں میں شب قدر اور شب برات کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا۔ پھر روئے زمین میں 1,00,000 رکعت نماز کا ثواب جہاں ملتا ہے،
حضرت مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کا انتخاب فرمایا. پھر جس سینہ مبارک کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا وہ امام الانبیاء، وہ افضل الانبیاء، وہ خاتم النبیین، وہ خاتم المرسلین، وہ محسن انسانیت، رحمت للعالمین، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں یہ کتاب اور یہ وحی الہی کی تکمیل ہو رہی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب آپ پر اتاری گئی اور جس امت کے لیے اتاری جا رہی ہے اس امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود کلام مجید میں فرمایا. آدم علیہ السلام سے لے کر آپ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کی امتیں آئی ان میں نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہ میرے تمہارے بارے میں کہا گیا کنتم خیر امہ، کہ ہم خیر امت ہیں. اور اس امت کے لیے کتاب اپنوں کے لیے، برادران وطن کے لیے، ساری انسانیت کے لیے ہدی للمتقین اور ہدی للناس کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اتارا. اور کیوں نہ ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حفاظ اکرام اور علماء اکرام کے لیے تو درباری خواص ہیں، لیکن عوام الناس بھی اگر اس کے حقوق ادا کرتے ہیں اور اس کے 4 حقوق ہیں. پہلا حق ہے کہ اس کو اس طرح سے جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو پڑھ کر بتایا اور حضرت جبریل علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کو سنایا اور آقا علیہ السلام نے صحابہ کو سنایا. 1450 سال کے بعد ابھی تک ہمارے یہ قراء اور یہ حفاظ، یہ علماء اور یہ مفتیان اکرام اور آپ میں سے ہر ایک کے لیے قرآن کا پہلا حق ہے کہ جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر بتایا اسی طرح رتی برابر تبدیلی کے بغیر اسی طرح سے پڑھنا تجوید اور صحت کے ساتھ ضروری ہے. اور اس پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ حَرْفٍ 10 حسنات، کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملے گی. اور فرماتے ہیں الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف لام میم ملا کر کے ایک حرف نہیں ہے. الف کے لیے 10 نیکیاں وہ الگ حرف ہے، اور لام کے لیے 10 نیکیاں اور میم کے لیے 10 نیکیاں. الف لام میم پر صرف 30 نیکیاں ملے گی. اس لیے آج آپ جلسے میں اللہ کے بھیجنے سے اس کی توفیق پر آئے ہیں. اتنے ہمارے احباب ہیں جو جلسے میں شریک نہیں ہو سکے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے تمل ناڈو میں جس صوبے سے میرا تعلق ہے، آج سے تقریباً 2.25 سال پہلے سے دارالعلوم دیوبند کے برابر ایک مدرسہ ہے جہاں جنوب کا مایہ ناز ادارہ دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور کے بانی بڑے حضرت مولانا ابو سعود صاحب علیہ الرحمٰن نے بھی پڑھا تھا کبھی. وہ ان کی مادر علمی تھی. وہ لال پیٹ ایک بستی کا نام ہے اور منبع العلوم اس مدرسے کا نام ہے. اس مدرسے میں میں سمجھتا ہوں پورے ہندوستان میں ابھی سیکریٹری صاحب نے آپ کے سامنے اپیل کی اور ہمارے محترم صاحب مفتی عمر صاحب نے بھی آج آپ کے سامنے اپیل کیا. میرے دوستو، مجھے بہت اس کا احساس ہوتا ہے، کہ ہمیں آپ کے سامنے اپیل کرنی پڑتی ہے. یہ تو آپ کے لیے سعادت ہے. آپ کا اہل مدارس پر، ان علماء پر میں صاحب گوئی کے ساتھ کہنے کا عادی ہوں اور معافی بھی چاہوں گا کہ جو ہے آپ اگر کوئی عطیہ یا کوئی تعمیری مد میں ادا کرتے ہیں تو آپ کا احسان نہیں ہے. یہ اہل مدارس کا احسان ہے آپ پر کہ انہوں نے آپ کے عطیے کو، آپ کی زکوٰۃ کو قبول کیا ہے. لہذا آپ اپنے لیے سعادت اور نجات سمجھ کر کے آگے بڑھیے اور داہنے ہاتھ سے پیش کیجیے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اور آپ آ کر دفتر میں بیٹھ کر کے مدرسے کی ضروریات کو معلوم کیجیے. حضرت حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں کسی سے مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں البتہ اظہار ضرورت کی اجازت ہے. کوئی ایسا جملہ بھی استعمال نہ کریں جس سے کسی پر جبر ہوتا ہو. یہ ہمارے اللہ کا کرم ہے.
ہمارے اکابرین، خاص طور پر اکابرین دیوبند حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے خواب میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1857 کے شاملی کے جہاد کے بعد وہ بے قرار تھے کہ میرے ساتھی تو بڑی تعداد میں چلے گئے اس ملک کی آزادی کے لیے شہادت پیش کر کر، حضرت قاری طیب صاحب حکیم الاسلام علیہ الرحمہ محتمیم دارالعلوم دیوبند جو ان کے پوتے تھے 60 سال تک اہتمام کے منصب پر فائز تھے، پوری دنیا میں دارالعلوم کو پہنچایا۔ وہ فرماتے ہیں خطبات حکیم الاسلام میں اٹھا کر دیکھیے کہ دادا جان فرماتے تھے، ابا جان ہمیں بتاتے تھے کہ میں بے قراری میں رات میں سویا تو مجھے حالت نیم بیداری میں، یعنی آدھا سوتے ہوئے اور آدھے جاگتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور فرمایا مولوی قاسم کیوں پریشان ہو، مولوی قاسم کیوں پریشان ہو، دارالعلوم کیوں نہیں قائم کرتے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دارالعلوم کا نام تجویز فرمایا اور حضرت نانوتوی فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا تو مجھے یاد ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے تشریف لے جا رہے تھے اس جگہ پر جہاں دارالعلوم دیوبند آج قائم ہے، اور 9 دروازہ جس کو کہتے ہیں 9 درا، اور کیلنڈر میں آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی آپ گئے ہیں تو وہاں دیکھا ہوگا، وہاں کبھی تالاب کا پانی کھڑا رہتا تھا۔ حضرت نانوتوی کہتے ہیں میں نے اپنے گھر کے فرض سے کہا میرے ہر کام میں رفیق کار حضرت حاجی سید حسین صاحب، حاجی سید عابد حسین صاحب، ان کے پاس میں نے دیکھا۔ دیکھیے میں یہاں ایک آپ کو نکتہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے ابتدا سے لے کر علماء اور عمائدین حاجی صاحبان کا 1 سال کی گاڑی کے 2 پہیے کے ڈبے میں ہم چل رہے ہیں، حضرت نانوتوی ہیں اور ان کے ساتھ سادات میں سے حاجی سید عابد حسین صاحب جو ایک تاجر تھے، وہ دونوں ساتھ میں چل رہے ہیں۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں کہ میں نے جلدی سے اپنے گھر کے فرد کو تہجد کے وقت میں بھیجا کہ جاؤ حاجی صاحب کو بلا کے لاؤ۔ حاجی صاحب دوڑتے ہوئے آئے کہ کیا بات پیش آئی کہ آج اس وقت میں حضرت نانوتوی یاد فرما رہے، تو وہاں پہنچے جہاں حضرت نانوتوی جا چکے تھے۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں کہ تالاب کے پانی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عصائے مبارک سے دارالعلوم دیوبند کی سنگ بنیاد رکھی اور اس کا آغاز فرمایا اور لکیر کھینچا، اور پھر جو ہے فرماتے ہیں جب میری پوری بیداری ہو گئی تو میں نے آنکھوں سے، اور حاجی سید عابد حسین نے آنکھوں سے دیکھا اس عصائے مبارک کے لکیر کو جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا تھا۔ تو میرے دوستو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ جن کی طرف یہ اس ادارے کی نسبت ہے، میرے استاد دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمیم حضرت مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی جو 55 سال سے دارالعلوم دیوبند میں منصب اہتمام میں اور منصب تدریس میں ہیں، مدراس سے میرے ضلع سے ان کا تعلق رکھتا ہے۔ وہ کبھی کبھی شمائل کے سبق میں بتاتے ہیں نیک خالی کے درجے میں کہ بھائی آدم علیہ السلام کا نزول سب سے پہلے آسمانی دنیا سے زمینی دنیا میں سری لنکا میں ہوا تھا، جو کبھی اسی ملک بھارت اور ہندوستان کا حصہ تھا، اور وہ توحید کے علم بردار بن کر پہلے انسان اور پہلے پیغمبر بن کر اترے تھے، اور اما جان حوا علیہ السلام وہاں جدہ میں اتاری گئی، تو جدہ دادی کو کہتے ہیں یہاں سے آدم علیہ السلام اپنی زوجہ حوا علیہ السلام سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ تو مولانا مدراسی کہتے ہیں میری تعجب یہ ہے کہ جہاں جہاں آدم علیہ السلام کے پیر اور قدم مبارک پڑے تھے وہاں آبادی ہے، اور جہاں 2 قدموں کے درمیان کا حصہ خالی تھا وہاں زمین خالی ہے، اور جہاں سرسبز و شاداب اور کھیتی اور بغیر آبادی کے ہے، یعنی جہاں ان کے قدوم میمنت ہے وہاں اللہ نے انسانوں کو اپنے بندے اور بندیوں کو بسا دیا۔ تو یہ قدوم میمنت کا جو لفظ ہے میرے دوستو، جو ہم اپنے بچوں کو انجمن میں مشق کرانے کے لیے سکھاتے ہیں، اپنے محتمین اور اساتذہ کے لیے، آپ کے قدموں کی برکت سے یہ لفظ کوئی ایسے ہی ایجاد نہیں ہوا ہے، یہ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نبر اللہ مرکزہ
جو حضرت مولانا اسد صاحب، ارشد صاحب، ارشد صاحب کے والد بزرگوار اور مولانا رشید الدین صاحب، قاری عثمان صاحب، مولانا نعیم صاحب کے خسر اور ہم سب کے اکابرین کے استاد الاکابر جن کے حیات میں یہ ملک جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے آزاد ہوا، 19 سال تک جنہوں نے روضہ اقدس کے بازو میں صبح کے قریب بیٹھ کر اپنے مدرسے علوم شریعہ میں حدیث پاک کا درس دیا تھا. ساری دنیا کے محدثین روایت کرتے ہیں حدیث پاک کی روایت میں کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن حضرت مدنی کے بارے میں ابھی ایک کتاب چھپی ہے محدثین حرم نبوی کے نام سے، اس میں حضرت مدنی کا بڑی تفصیل سے ذکر ہے. میں نے پڑھا، لکھتے ہیں کہ حضرت مدنی علیہ الرحمہ جب طلبہ سے مخاطب ہو کر روایت کرتے تھے تو روضہ اقدس کی طرف اشارہ کرتے تھے اپنی انگلی سے اور یوں فرماتے تھے قال صاحب هذه الروضة صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضرت مدنی کو اختصاص تھا اور وہی درس کا درمیان تھا ایک زمانے میں کہ طلبہ کو آپ حیات النبی کا، نبی کے قبر اطہر میں انبیاء کے زندہ ہونے کا مسئلہ جو اہل سنت والجماعت دیوبندی مکتب فکر کے علماء کا عقیدہ ہے اور ہر مومن مرد عورت کو یہ عقیدہ انبیاء کے بارے میں رکھنا ضروری ہے کہ انبیاء پر عارضی طور پر موت طاری ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ قبر میں جسد اطہر کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں. ہماری حاضری کو دیکھتے ہیں اور ہمارے سلام کو سنتے ہیں. کتنے ہمارے اکابر ہیں جن کا نام میں گنواؤں تو میرا پورا وقت گر جائے گا. جب جاتے تھے روزے کے جاری کے سامنے اور سلام کرتے تھے، خود شیخ الاسلام کے بارے میں میرے شیخ جو ان کے شاگرد خاص تھے، تلمید ارشد تھے، انہوں نے سنایا کہ حضرت مدنی جب جاتے تھے جاری کے سامنے اور سلام کہتے تھے تو میری تمہاری طرح سے السلام والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں کہتے تھے. وہ نواز رسول تھے اور وہ یوں خطاب کرتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا جدی، اے میرے نانا جان آپ پر صلاۃ و سلام ہو. تو فرمایا کہ کتنے خدام ہیں جنہوں نے آقا کی زبان سے آواز مبارک کو حضرت مدنی کے سلام کے جواب میں سنا اور فرمایا کہ امروہہ کے نواب گئے تھے اور امروہہ کے نواب کے لیے وہاں کی اس وقت کی ترکیہ حکومت نے بڑا اہتمام کیا. عشاء کے بعد سارا ریاض الجنہ خالی کرواتے. 300 افراد کے امروہہ کے اطراف و اکناف کے نواب صاحب نے اپنے ساتھ لے کر جہاز میں وہ پہنچے اور ان کا بڑا اہتمام ہوا. پہلے حج کا سفر پورا کیا، پھر جب روزے پر پہنچے تو ان کے لیے تمام خدام حرم کو پابند بنایا گیا کہ ان کی عمل پر، ان کے رفقا کے عمل پر کسی کی دوسرے کی شرکت نہ ہو. میرے دوستو، حضرت کے صاحبزادے مولانا حضرت مدنی نے مجھے سنایا کہ وہ نواب کی اہلیہ آتی تھی میری والدہ کے پاس میں، آپا کے پاس میں، اور سناتی تھی. میرا بچپنا تھا، میں نے کانوں سے سنا ہے. وہ نوابن کہتی تھی کہ ایک دن اچانک سے سارے خدام حرم، فقراء حرم ہم کو چھوڑ کر جاری کی طرف چلے گئے. تو نواب صاحب کو بڑی حیرت ہوئی، کون سا وہ دوسرا آدمی ہے جو میرے سے زیادہ مقام رکھتا ہے، اتنا اہتمام تو ہمارے لیے ہوا اور اچانک چلے گئے. تو ہم سب لپکے تو دیکھا ایک حسین و جمیل نوجوان پرنور چہرہ روزے کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور تمام فقراء اور خدام حرم اس کے اطراف میں اور وہ زار و قطار ہو رہا ہے. وہ احوال عالم سنا رہا ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں اور سارا حرم اس کی طرف متوجہ ہے. نواب صاحب کو جب وہ نوجوان فارغ ہو کر سلام سے جواب سے دور چلے گئے اور ان کے ساتھی چلے گئے تو نواب صاحب نے پوچھا کون تھے وہ جو ساروں ہم کو چھوڑ کر آپ اس طرف متوجہ ہوئے. تو بتایا اچھا آپ کو پتا نہیں ہے وہ ہندوستان کے، یو پی کے، فیض آباد کے، ٹانڈا کے رہنے والا ایک نجیب الطرفین سادات خاندان کا نوجوان مولوی سید حسین احمد حفیظہ اللہ ہے، جس کے لیے ہمارے لیے ہم کو بشارتیں ملی ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے سامنے تم سب کو چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہو گئے. تو میرے دوستو، آج میں اس پرانے مدرسے کی عمارت میں گیا اور بار بار ہمارے طلباء حسینیہ حسینیہ حسینی حسینی جو کہہ رہے تھے وہ حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ جنہوں نے اپنے استاد جن کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی درس کے دوران میں حیات النبی کا جو مسئلہ سمجھا رہے تھے. تو طلباء کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ سوال کرو
تمہارے علم میں اضافہ ہوگا کہ السؤال مفتاح العلم کہتے ہیں۔ تو ایک طالب علم نے سوال کیا کہ حضرت آپ کہتے ہیں کہ انبیاء اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر میں زندہ ہیں، لیکن قرآن میں ہے سورہ کہف کی آخری آیت ہے، اور طالب علم نے قرآن کی آیت کے استدلال سے کہا قل انما انا بشر مثلکم، کہ اے نبی جی کہہ دیجیے کہ میں بھی تمہاری طرح سے انسان ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کے شان نزول میں یہ ہے کہ کفار نے اڑایا اور انسانوں کو ہٹانے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کوئی جن ہے، یہ کوئی دوسری مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری کہ اے نبی جی آپ کہہ دیجیے میں جنات میں سے یا فرشتوں میں سے کوئی اور دوسری مخلوق میں سے نہیں ہوں، بلکہ انسانوں میں سے ہوں، لیکن انسانوں میں حسب لحاظ مراتب اور فرق مراتب ہوتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا تھا۔ ان کو دنیا میں واقعہ معراج کے درمیان میں بیت المقدس میں سیرت کی کتابیں، خاص طور پر حضرت تھانوی نے جو کتاب لکھی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، حضرت تھانوی اس کتاب کے مقدمے میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کووڈ-19 طاعون اور ہیضے کا حملہ مظفر نگر اور سہارنپور میں پڑا، تو میرے ایک مرید کو کانپور میں آقا کی زیارت ہوئی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مولوی اشرف علی سے کہو کہ میری سیرت معتبر ترین حوالوں کے ساتھ لکھے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں جو میں نے شروع کیا وہی زمانہ بیان القرآن کا بھی تھا، تو دونوں کو جوڑ کر کم بیش میں لکھتا تھا، اور جس دن کسی آیت کی تفسیر کا غلبہ ہوتا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا کی سیرت رک جاتی تو اس دن تعاون اور حیضہ اور بڑھ جاتا، اور فرماتے ہیں یہاں تک کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود بابرکت سے وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب پہنچا تو محکمے کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آج حیضے پر حکومت نے قابو پا لیا ہے، حیضہ اور تعاون حکومت ختم ہو گیا۔ اس کتاب نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ روئے زمین میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیت اللہ کے صحن سے لے کر بیت المقدس کے صحن میں پہنچے تو آقا فرماتے ہیں میں نے کسی کو قیام میں دیکھا، کسی کو رکوع میں دیکھا اور کسی کو سجدے میں اور قاعدے میں دیکھا۔ میں نے اپنے رفیق سفر حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہیں، تو کہا یہ سب انبیاء ہیں جن کو آج آپ کے اعزاز میں اتارا گیا ہے۔ اور پھر اچانک اعلان ہوا کہ سب بندی کریں، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آج اللہ کی طرف سے آپ کو امام الانبیاء ہونے کا شرف دیا جا رہا ہے، آگے تشریف لے جائیے اور امامت فرمائیے۔ تو روئے زمین میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا۔ تو حضرت نے یہ دلیل بتائی کہ آپ انسانوں میں سے ہیں، لیکن انبیاء کی تمام انبیاء کی خصائص میں سے خبر میں زندہ ہیں۔ تو طالب علم مان نہیں رہے تھے تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا شیخ الاسلام حضرت مدنی کا باطنی مقام ظاہر ہوتا ہے، اور ان سے خناک روزے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ادھر دیکھو، تو طلبہ نے دیکھا تو چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے اور ملک بسمل کی طرح سے تڑپ رہے ہیں۔ طلبہ نے دیکھا کہ ساری دیواریں اور ساری جالیاں غائب ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ وہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کو جنہوں نے 19 سال تک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر روزے کے بارے میں بیٹھ کر دیا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولوی حسین احمد جاؤ ہندوستان میں، مولوی حسین احمد جاؤ ہندوستان میں، تمہارے استاد محترم شیخ الہند نصیر مالٹا مولانا محمود الحسن دیوبندی دارالعلوم کے مسند حدیث میں بھی اور تحریک آزادی کے مسند میں بھی جو کمزور ہو رہے ہیں اور عمر کے آخری حصے میں ہے، اب ان کی نیابت تم کو کرنی ہے۔ دونوں جگہ پر حضرت مدنی آتے ہیں، دارالعلوم میں مسند حدیث سماتے ہیں اور اسیر مالٹا بن کر حضرت علماء کو بھی معلومات میں نہیں ہے اور ہم نے اپنے بزرگوں کی تاریخ کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ حضرت محمود الحسن دیوبندی شیخ الہند کو جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے شاگرد تھے، ملا محمود نے مولوی ملا محمود نے محمود کو بٹھا کر دیوبندی جو ہے حضرت شیخ الہند کو بٹھا کر دارالعلوم دیوبند کا آغاز کیا تھا، جس کی بنیاد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا۔ وہ شیخ الہند کو انگریز نے
तहरीक आज़ादी में अव्वल दर्जे का मुजरिम करार देकर वारंट जारी किया था गिरफ्तारी का, और माल्टा जो इस वक्त के गुआंतानामो से भी ज़्यादा सख्त तरीन जेल था, वहाँ भेजने का आर्डर क्यों जारी हुआ? तो जब गिरफ्तारी के लिए आए सरकारी हुक्म और सरकारी पुलिस आए तो हजरत मदनी के बारे में वारंट नहीं था, लेकिन हमारे अजीज तलबा को मैं तवज्जो चाहता हूँ कि उस शागिर्द रशीद ने अपने आप को अपने उस्ताद मोहतरम के सामने पेश किया। हजरत के हो ही नहीं सकता कि आप जेल में जाएं और उसी लानत बाहर रहे। अपने रज़ाकाराना तौर पर खुद गए और 2 साल 7 महीने तक माल्टा में इतनी सख्त तरीन सऊबतें बर्दाश्त की। हजरत शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि मैं कलकत्ता में था और हजरत शेखुल हिंद का इंतकाल हुआ तो हजरत मैं आया, हजरत की वसीयत थी कि तुम्ही को मुझे नहलाना है, कफनाना है और मुझे जनाजा तुम्ही को पढ़ाना है। शेखुल हिंद के जनाजे में आए, मोहसनी में जब जनाजा आया तो हजरत शेखुल इस्लाम शागिर्द रशीद हजरत महमूद हसन देवबंदी ने ऐलान किया, झाड़े मारते हुए रोते हुए, और फरमाया कि आज मुझे उस राज के फाश करने का हक पहुंचता है। मेरे उस्ताद ने राज रखा था कि मेरी जिंदगी में नहीं कह सकते कि माल्टा के ज़माने क़याम में हजरत बिलाल की इस औलाद को और वहाँ के वार्डन और वहाँ के मामूर अफराद और कहते थे ये मतलब कह लो कि मैं अंग्रेज की मुखालिफत नहीं करूँगा तो तुमको सही सलामती के साथ देवबंद पहुँचाया जाएगा। लेकिन ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस और सहाबा का ये नाइब, वो कहता था मौलाना महमूद हसन देवबंदी कि 1000 मरतबा मेरी जान चली जाए और 1000 मरतबा मुझसे ये कुफरिया जुमला कहने पर मजबूर किया जाए, मैं हरगिज़ नहीं कहूँगा। इसके पादाश में हजरत मदनी फरमाते हैं कि लोहे की मोटी मोटी सलाखें आग में तपाकर हजरत शेखुल हिंद के कमर में तपाया जाता था। फरमाया मैं अभी मेहरा के आया हूँ, हजरत शेखुल हिंद उस्मानी उन नस्ल जिनके खानदान से हजरत अल्लामा तकी साहब उस्मानी, अल्लामा रफ़ी साहब उस्मानी, अल्लामा मुफ्ती शफी साहब उस्मानी, अल्लामा शबीर अहमद साहब उस्मानी, मेरे दोस्तों उस्मानी उन नस्ल इस खानदान के फर्द थे शेखुल हिंद। फरमाया कि वो हसीन और जमील थे, हजरत उस्मान की हया, हजरत उस्मान की खूबसूरती और हुस्न उस खानदान में थी। फरमाया कि मैं भी देख कर आया हूँ, सीने से लेकर रात तक का हिस्सा हजरत शेखुल हिंद का इंतहाई काला दाग की वजह से पड़ चुका था। गोश्त नाम की कोई चीज नहीं थी, हड्डी और चमड़ी थी। आज मैं ये राज फाश कर रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों शेखुल इस्लाम हजरत मदनी अलैहि रहमा को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था कि जाओ हिंदुस्तान में हदीस पाक का मसला संभालो। वो शेखुल इस्लाम अलैहि रहमा यहाँ आपकी बस्ती में आए और हाजी अब्दुल रहीम साहब और उनके घर वालों ने मेजबानी की। मुझे बेहद खुशी हुई, मैं तो खुशी से, मसरत से, कैफियत से सरशार हूँ। और मैं आपको बता दूं कि रात में मेहमान खाने में सोते हुए शेखुल इस्लाम की बशारत मुझे हुई और शेखुल इस्लाम को मैंने देखा कि तुम कहाँ आए हो। शेखुल इस्लाम पूछ रहे हैं और पूरे बाबो बहार से दौरा कर रहे हैं। ये वो इदारा है जिसकी निस्बत शेखुल इस्लाम से है, ये वो इदारा है जिसकी निस्बत शेखुल इस्लाम के शागिर्द रशीद हजरत मौलाना सैयद शौकत साहब अलैहि रहमा से है। वो शेखुल इस्लाम के शागिर्द थे। मुझे याद पड़ता है मेरा ज़माना तालिब इल्मी दारुल देवबंद का था। हजरत मौलाना सैयद शौकत साहब अलैहि रहमा तशरीफ लाए थे तो उस वक्त मोहतमी में दारुल हजरत मौलाना महबूब रहमान साहब जो तक़वा के पहाड़ थे, जो हजरत मौलाना शौकत साहब के दरसी साथी थे, उन्होंने मुझे याद पड़ता है कि दारुल में कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हजरत मौलाना शौकत साहब अलैहि रहमा के लिए मेरी आंखों में देखा। मेरे साथी मौलाना राशिद साहब पालनपुरी यहाँ बैठे हुए हैं तो वो भी गवाह हैं कि उनके एजाज के लिए दारुल हदीस में उस दिन सबक मौकूफ करके तलबा का एजाजी जलसा रखा गया और हजरत शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना शौकत साहब ने गिरिया के साथ में अपने ज़माने तालिबी को सुनाया। शेखुल इस्लाम से शर्फ तलमुस का एजाज फकरिया तौर पर जिक्र किया और उस वक्त का दारुल और इस वक्त के दारुल के बारे में हजरत मौलाना शौकत साहब ने तज़किरा किया। तो मेरे दोस्तों हजरत मौलाना सैयद शौकत साहब जो मेरे पीर भाई थे, मेरे शेख हजरत फकीरुल उम्मत मुफ्ती महमूद हसन साहब के खलीफे खास थे। मैं बहुत मरतबा जामे मस्जिद में हजरत के हुजरे खास में खलवतगाह में आया हूँ
ہوں، اور بڑی پیار و محبت کا معاملہ فرماتے تھے۔ آخری سفر میں میں نے کہا حضرت آپ تو میرے شیخ فقیہ الامت کے شبیہ ہو گئے ہیں، یعنی ان جیسا چہرہ اور ان جیسی ادائیں اللہ نے آپ کو دے دیا ہے۔ تو رونے لگے اور فرمایا کہاں حضرت مفتی صاحب فقیہ الامت، اور کہاں یہ ناچیز اور ناکارہ، آپ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ تو میرے دوستوں یہ تھے ہمارے اکابر، اور ان سے نسبت حضرت شیخ الاسلام کے بارے میں اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ سکتے ہیں جہاں جہاں بہار میں، اڑیسہ میں، آسام میں، بنگال میں، یو پی میں حضرت شیخ الاسلام گاؤں گاؤں گئے ہیں، وہاں پر 2,000 2,500 طلبہ کے مدرسہ ہیں۔ مظفر نگر کے بازو میں تیوڑا ایک گاؤں کا نام ہے جہاں کے شیخ الحدیث میرے اور مولانا راشد صاحب کے ساتھی مفتی ابو جندل صاحب ہیں، رمضان میں 10 سال سے میرے یہاں آتے ہیں، دونوں دن کے بخاری و مفتی ابو جندل صاحب اس مدرسے میں پڑھاتے ہیں، میں ان سے ملنے کے لیے جاتا رہتا ہوں کبھی مذاہب کی شورا کے موقع پر۔ تو میرے دوستوں اس مدرسے میں 10 مرتبہ گیا، لیکن ہر مرتبہ راستہ مخدوش نظر آیا، اور اتنا ٹیڑھا راستہ گھوم گھام کر باریک سے پٹنی کی طرح سے وہاں اندر وہ گاؤں کے اندر وہ مدرسہ ہے جامعہ حسینیہ قاسم العلوم، اس مدرسے کا بھی نام ہے۔ ایک گاؤں کے سمندر ہے مدرسے کا، اس میں اندر 2,500-3,000 طلبہ وہاں پڑھ رہے ہیں۔ وقت بتایا کہ حضرت شیخ الاسلام کبھی رات کے 11 بجے دوران سفر یہاں آ کے دعا کرا کے گئے تھے۔ تو میرے دوستوں اس لیے میں آپ کو مبارکبادی دیتا ہوں۔ مولانا علی میاں نے فرمایا جب اللہ نے اتنا اہتمام کیا اپنے کلام مجید کے لیے اور حفاظت قرآن کے لیے حفاظت حدیث ضروری ہے، قرآن والی زندگی کے لیے اللہ کے نبی کی زندگی ضروری ہے۔ یہ قرآن کا دوسرا حق ہے، میں آج آپ کو پیغام دے کر جانا چاہتا ہوں۔ پہلا حق ہے قرآن کا کہ صحت و تجوید کے ساتھ ہم نے کا حق یہ، اور ہماری ماں بہنوں کو تعلیم نسوان سے، ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کو تعلیم بالغان اور تعلیم بالغات سے جوڑ کر اور قرآن کی صحت و تجوید کے ساتھ تعلیم۔ قرآن کا مہینہ آ رہا ہے، استقبال رمضان کے جلسے منائے جا رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں میرے ساتھی صحابہ کو شعبان کے چاند دیکھنے کے بعد 2 عمل کی کثرت دیتا تھا، ایک تو تلاوت کی کثرت اور ایک تو اوائل شعبان میں یعنی نصف شعبان سے پہلے کثرت سے روزہ رکھتے ہوئے ہم آقا کو دیکھتے تھے اور میرے ساتھی صحابہ بھی رکھتے تھے۔ اس لیے قرآن اٹھائیے، ہم نے کہا یہ کہ یہاں سے عزم مسلم کر کے جائیے کہ ہم جس عمر میں بھی ہیں اپنے ائمہ سے قریب ہو کر گزارش کر کے تعلیم بالغان کا نظام بنا کر قرآن کو سیکھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، روزانہ قرآن کو اٹھائیں گے۔ یہ قرآن کا پہلا حق ہے۔ اور دوسرا حق ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں۔ ان سمجھنے والے علماء اکرام سے چند افراد پینٹ شرٹ اور ان شرٹ کے ساتھ ٹیبل چیئر میں بیٹھ کر اور وہ سگریٹ کی پش لگاتے ہوئے قرآن کی تلاوت کر کر یہ کہیں کہ اس کا معنی کیا ہو سکتا ہے اور اس کا معنی کیا ہونا چاہیے، اس کا معنی یوں نہیں یوں ہونا چاہیے، تو میرے دوستوں تحریف قرآن کے گناہ میں مبتلا ہو کر سلب ایمان کا خطرہ ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن سمجھنا ہے ان سمجھنے والے علماء سے جنہوں نے عین جوانی کے عمر کے اس اہم حصے میں 15-20 سال مدرسوں میں لگا کر قرآن پاک کو سمجھا ہے۔ ان سمجھنے والے علماء سے سمجھو اور درس قرآن کا، درس حدیث کا اہتمام کرو۔ فضائل کی اور منتخبہ حدیث کی تعلیم میں مجھے افسوس ہوا کہ ایک جگہ پر اڑیسہ میں گیا تو وہاں منتخبہ حدیث اور فضائل کی تعلیم ہو رہی ہے، تو میں نے وہاں درس قرآن کی بات کی تو واپسی کے بعد امام صاحب کا فون آیا کہ حضرت میں نے آپ کی ترغیب پر درس قرآن شروع کیا، تو ہمارے ساتھی آ گئے کہ منتخب حدیث میں اور فضائل اعمال میں بھی تو تفسیر ہے اور وہاں بھی تو حدیث ہے، اس لیے درس قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ درس قرآن آپ کے لیے فرض ہے، میرے لیے فرض ہے۔ اپنی مسجدوں میں درس قرآن کا سلسلہ جاری کیجیے اور اپنے آپ کو دنیا اور آخرت کا محتاج سمجھ کر قرآن سے جڑ کر قرآنی زندگی اختیار کرنے کے لیے درس قرآن میں آپشنیبل نہیں بلکہ ضروری درجے میں درس قرآن میں شرکت کیجیے۔ قرآن سمجھیے، قرآن سمجھنے والوں سے، اور یہ تیسرا حق ہے قرآن کا، قرآن جیسی زندگی بنائیے۔ مولانا علی
आलिमिया फरमाते हैं, उस दर्स में, आखिरी दर्स में फरमाया कि सहाबा कुरान की आयत में अपना चेहरा देखते थे आईना की तरह से, और फरमाया एक सहाबी ने बहुत गुनाह कर रखे थे, लेकिन एक वक्त नदामत हुई तो अल्लाह की तरफ से फौरन फरमाया कि फगफरतु अला मा काना वला उबाली, समंदर के फैलाव के बराबर, जमीन की चौड़ाई के बराबर, आसमान की ऊंचाई के बराबर गुनहगार आता है। और इस हदीस का यही असल नुक्ता है कि मेरे दरबार में गलती का एतराफ करता है, वो की अला खतीअतिन, अपने गुनाहों पर, गलती पर एतराफ करो। कुल्लुकुम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून, फकुल्तु अस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। एतराफ गुनाह पर अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। एतराफ गलती पर, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अब रोता है, पलाता है, भिगाता है, तो अल्लाह कहता है फगफरतु अला मा काना वला उबाली, कि इतने बड़े गुनहगार को माफ करने में मुझे किसी की परवाह नहीं है। कोई है मलिका लाल जो मुझे पूछ ले कि इतने बड़े पापी को आपने कैसे माफ कर दिया? नहीं, मैं जिसे चाहे और युदखिलु मन यशाउ फी रहमती, सारी सलाहियतें और सारे अमाल के जरिए तज़किरा एक तरफ रहेगा, और ये छोटे से मामूली अमल पर अल्लाह ताला उसे जन्नत और मग़फ़िरत की दौलत अता फरमाएंगे। तो मेरे दोस्तों, अलीमिया कहते हैं एक सहाबी ने बड़े गुनाह कर रखे थे, और वो हिदायत के इतराफ की वजह से हिदायत का फैसला हुआ, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब शरीयत के दरबार रिसालत में आए और पूछा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी ईमान नहीं कबूल किया है, तो नाम लेकर पूछ रहे हैं, मैंने बहुत गुनाह कर रखे हैं, कौन सा गुनाह है जो मैंने न किया हो? समंदर और जमीन जैसे पाप का मेरे पास जो है पहाड़ है। और फिर कहा कि मैं ईमान लाना चाहता हूँ, मेरे लिए आपके दीन इस्लाम में क्या गुंजाइश है? कितनी वसअत है? मुझे कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल इस्लाम याहदिमु मा काना क़ब्ला, कि इस्लाम बूढ़े 80 साल के 90 साल के बूढ़े को, शराबी को, कबाबी को ईमान में दाखिल होते ही पूरी सफाई कर देता है। तो वो सहाबी को फिर भी इत्मीनान नहीं हुआ, तो फिर दोबारा पूछा, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये आयत लेकर आ गए 19वें पारे की, इल्ला मन ताबा व आमन व अमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। ईमान लाने के बाद अमल सालिह की जिंदगी गुजारता है, तो अल्लाह कहता है कि उसके तमाम सय्यात को हसनात से मैं बदल देता हूँ, और अल्लाह ताला अब है बहुत गफूरुर रहीम, अपने बंदों से बहुत प्यार करने वाले हैं, हीले बहाने पर माफ करने वाले और अता करने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों, सहाबी कह रहे थे, इस आयत में तो मैं नजर आ रहा हूँ, इस आयत में तो मेरा चेहरा दिख रहा है, ये आयत तो मेरे ही लिए अल्लाह ताला ने उतारा है। तो मेरे दोस्तों, हमको भी कुरान की जिंदगी इख्तियार करना है। उस जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे हामिल कुरान होकर, आज हम तारीख कुरान, हम ज़लील ख़ार हो रहे हैं तारीख कुरान होकर। इसलिए मेरे दोस्तों, आज जिस तरह के संगीन और जो है नाजुक हालात हैं, बक़ौल अमीरुल हिंद सैयद मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुहू हफ़िज़हुल्लाह के, जिस तरह मुल्क 1947 के ज़माने, उससे पहले के ज़माने में संगीन और नाजुक हालात से गुजर रहा था, उससे ज़्यादा बढ़कर इस वक्त मुल्क संगीन हालात से गुजर रहा है। तो मेरे दोस्तों, लेकिन हज़रत फरमाते हैं, हमें खौफ व हरास में जाने की ज़रूरत नहीं, और हमें मायूसी में जाने की ज़रूरत नहीं। हमें सर उठाकर, आपने मीडिया में देखा, परसों जमीयत उलमा के दिल्ली के इजलास में हज़रत ने तौहीद की सूर फूंकी है, और इमाम हुज्जत के दर्जे में पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, और इस मुल्क के बसने वाले बिरादरान वतन और दुख्तरान वतन को तौहीद की दावत दी, और उनको घर वापसी की दावत दी, और उनको हज़रत ने फरमाया कि असल दौलत जो हज़रत आलम लेकर आए थे वो तो तौहीद की दौलत थी। हमने तौहीद को छोड़ा, कुफ्र और शिर्क में चले गए, दोबारा आइए और घर वापस आइए। तो मेरे दोस्तों, मौलाना अरशद मदनी कहते हैं कि आज के ज़माने में अगर हमको रोशन मुस्तक़बिल चाहिए तो कुरान से जुड़ना चाहिए।
چاہیے. اور ہمارے مولانا سید ابو الحسن علی میاں فرماتے تھے میں اسپین میں گیا ہوں جو دنیا کی سب سے زیادہ تیسرے درجے کی مسجد قرطبہ جو آج چرچ میں تبدیل ہے, ہر اس ستون پر یسوع مسیح اور صلیب کے نشان ہے. مولانا علی میاں کاروان زندگی میں لکھتے ہیں کہ میں جب گیا تو میرا دل مچل گیا کہ 2 رکعت نماز اذان دے کر میں اس جامع مسجد میں پڑھ لوں, لیکن مجھے وہاں کے عملہ نے روکا اور میں اس کے بعد اس دیوار سے لگ کر صحن میں 2 رکعت پڑھ کر میں اللہ تعالیٰ سے مانگ کے آیا. فرماتے وہاں میرے دل میں بات آئی کہ اسپین میں 700 سال کے اسلام کے بعد عیسائیت اور نصرانیت آئی تو آئی, لیکن میرے ملک کے اندر میرے اور آپ کے اکابر نے اتنی شہادتیں اور قربانیاں پیش کی ہے کہ انشاءاللہ اس ملک میں کلی طور پر پھر دوبارہ کفر کا دورہ نہیں ہو سکتا. اور فرمایا کہ الاسلام یعلو ولا یعلا کی فطرت لے کر آیا ہے. یہ تیز کی طرح سے مارنے پر اور زیادہ اچھلنے کی فطرت رکھتا ہے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. سینکڑوں مرتبہ آپ نے فضائل کی تعلیم میں سنا ہے, اب میری زبان سے سن لیجئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس جو ہے فرمایا روئے زمین کے ہر گھر میں جب تک میرا لایا ہوا دین داخل نہیں ہوگا لا تقوم الساعہ, قیامت نہیں آئے گی. اس لیے ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. خاص طور پر نوجوان جس کا چہرہ مایوسی کی وجہ سے لٹک گیا اور اسے جینے میں اب مزہ نہیں ہے, وہ سرکشی اور بغاوت کی طرف جا رہا ہے کہ جو ہے کہ اب تو ہم اس ملک میں نہیں رہ سکتے, ہم جو ہے اچھل کود تماشا خواہشات کی زندگی گزار کر مر کر چلے جائیں گے. نہیں, تم کو تو دین کا سپاہی بننا ہے, تم کو تو دین کا مجاہد بننا ہے. نوجوانوں سر اٹھا کر جینا سیکھو. ہمارے اکابر نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو نسخہ دیا تھا صرف جوش نہیں بلکہ جوش کے ساتھ ہوش سکھایا ہے, جوش کے ساتھ ہدایت ہے قیادت سکھائی ہے, جوش کے ساتھ مشورہ سکھایا ہے, جوش کے ساتھ سنجیدگی اور وقار سکھایا ہے, جوش کے ساتھ اطاعت سکھایا ہے, جوش کے ساتھ اجتماعیت سکھائی ہے. اس لیے ہمارے اکابر سے جڑے رہیے اور ان کے جو یہ دینی مراکز ہیں قائم کردہ جو اللہ کے نبی کے الہام سے میں سناتا رہتا ہوں, جو بیت العلماء کے اجلاس سے ابھی میں نے بتایا کہ شیخ الاسلام کو مسند حدیث سنبھالنے کے لیے آقا نے بھیجا تھا اور شیخ الاسلام کو تحریک آزادی کا جھنڈا لینے کے لیے اپنے استاد سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھیجا تھا. تو میرے دوستو اس ملک کے لیے تحریک آزادی کی نگرانی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست کیا. یہ مدارس کی بنیاد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی اور یہ خانقاہوں کی بنیاد اور آغاز حضرت قطب الارشاد مولانا رشید احمد گنگوئی فرماتے ہیں تذکرۃ الرشید میں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مولوی رشید احمد تم کیوں پریشان. وہ ہمارے محبین بھائی ان کو بہت ستاتے تھے, تو ایک دن بہت رنجیدہ ہو کر جب لیٹے تو فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولوی رشید احمد تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ساری دنیا تم کو برا کہے تو کہے, اللہ اور اس کا رسول تمہیں برا نہیں کہتا. اور پھر فرمایا تم کیوں نہیں دین کی اشاعت اور حفاظت کی اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کا اور اللہ 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 کے نام سکھانے کا کام نہیں کیوں کرتے. یہ خانقاہی نظام کی سرپرستی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور یہ تحریک آزادی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور یہ مدارس کی بنیاد اور یہ تحریک. یہی تو وجہ ہے کہ آج ساری دنیا میں بر اعظم ایشیا میں صرف نہیں بلکہ امریکہ میں, یورپ میں اور UK میں اور افریقہ میں جتنے مدارس ہیں ان سب کا اعتراف ہے کہ یہ ہندوستان کے اکابر کا فیض ہے. اور وہ فخر سے اپنی تقریروں میں دیوبند دارالعلوم دیوبند کا 50 مرتبہ نام لیتے ہیں. تو میرے دوستوں یہ دعوت کا کام یہ دارالعلوم دیوبند کا فیض, یہ مدارس دینیہ یہ دارالعلوم دیوبند کا فیض اور یہ خانقاہیں دارالعلوم دیوبند کا فیض اور یہ جمعیت العلماء یہ دارالعلوم دیوبند کا فیض, یہ تصنیف و تعلیف کا سلسلہ دارالعلوم دیوبند کا فیض. ہزاروں فرزندان میں سے ایک فرزند انجمن تھے مولانا الیاس صاحب کاندھلوی جو دارالعلوم کے فرزند تھے اور اپنے شیخ کے پاس حاجی صاحب کے پاس وقت گزارنے کے لیے سال بھر کی رخصت لے کر بغلے والی مسجد سے چلے گئے تھے مدینہ منورہ میں. وہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولوی الیاس جاؤ ہندوستان میں تم سے کام کیا جائے گا. مولانا الیاس آتے ہیں اور سیدھے دارالعلوم دیوبند مذاہبوں جاتے ہیں اور اپنے اکابر اساتذہ سے کہتے ہیں مجھے اس طرح
आका ने फरमाया है, मैं कमजोर लागर और ज़ईफ़ जुस्सा और वो नुकनत वाली जुबान का एक अल्लाह के नबी का अदना उम्मती। और मुझे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, मेरे शेख फकीहुल उम्मत ने 17 साल तक मेवात के इब्तिदाई ज़माने में पैदल दिल्ली के पुरानी दिल्ली के जामे मस्जिद के इलाके में, हज भवन के इलाके में, गली गली में मौलाना इलियास साहब के साथ काम किया। फरमाया कौन सी मस्जिद है उस इलाके की जहाँ मौलाना इलियास साहब ने क़याम न फरमाया, कौन सी गली है जहाँ मौलाना इलियास साहब ने उम्मत को जहन्नम के रुख से हटाकर जन्नत का रुख देने के लिए पैदल पापियाला गश्त न किया हो। मेरे शेख उनके साथ इब्तिदाई दर्जे में 17 साल में मेवात में नूह में जब सबसे पहला इज्तिमा, यानी उससे पहले इज्तिमा की शक्ल नहीं थी, और उस इज्तिमा के लिए इश्तिहार मौलाना इलियास साहब अद्दाई इलल खैर के नाम से मौलाना इलियास साहब ने लोगों को इश्तिहार शाये किया था ताकि इस काम का तारुफ हो। और उसमें हज़रत मदनी ने बयान किया, उसमें हज़रत मुफ्ती आज़म किफ़ायतुल्लाह अलैहि रहमा ने बयान किया। तो मेरे दोस्तों, नूह में मेरे शेख ने फरमाया, मेवात में मैं गया था और मैं उस वक्त मौलाना इलियास साहब के साथ खादिम था। तो मेरे शेख फरमाते थे कि मौलाना इलियास साहब को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो आए और दालूम मज़ाहिर में गए तो मुफ्ती आज़म मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, जिनकी किताब तालीमुल इस्लाम जिसका जवाब नहीं है, उस जमाने में सवाल और जवाब के अंदाज में इतनी बेहतरीन किताब लिखी। और मेरे दोस्तों, फिक़्ह हनफियत में वो मकाम इफ्ता की किताबों में शुमार की जाती है। वो तालीमुल इस्लाम के मुसन्निफ मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने मुराक़बे के बाद फरमाया, मौलाना इलियास साहब से मौलाना आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर गौर कीजिए। आपसे नहीं कहा गया कि मौलवी इलियास हिंदुस्तान जाइए और काम कीजिए, आपसे कहा जा रहा है कि मौलाना इलियास हिंदुस्तान जाइए, आपसे काम लिया जाएगा, काम अल्लाह लेने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये मदारिस दुनिया की अहमियत, इसके लिए तन मन धन की बाजी लगाने की कसम खाकर जाइए। अगर मदरसों के खिलाफ कोई साजिश होगी तो हम अपनी जान दे देने के लिए तैयार होंगे इंशाअल्लाह ताला। हाथ उठाकर बताएं मेरे दोस्तों, हम सब की जान और हम सब की जिंदगी एक मदारिस दुनिया के लिए है। मुफक्किर इस्लाम मौलाना अलमिया फरमाते हैं, जिस तरह बिजली के पावर हाउस हैं और हर शख्स उससे तार के जरिए से ताल्लुक जोड़कर अपनी जिंदगी की जरूरियात को बिजली और जो है अमल करके और इस्तेमाल करके फायदा उठाते हैं, इस तरह ये ईमान के मराकिब हैं, ये दीन के हिफाजत के किले हैं। जब तक मदरसे हैं तो दावत का काम है, जब तक मदरसा है तो जमीयतुल उलमा है, जब तक मदरसा है तो खानकाहें हैं, जब तक मदरसा है तो तस्नीफ और तारीफ का सिलसिला है, जब तक मदरसा है तो ये तमाम दीन की इशाअत और हिफाजत के किले हैं। यहीं से ये सिपाही दीन के तैयार होकर जाते हैं। शेखुल हिंद का वो मशहूर मक़ूला मैं आपको सुनाऊं कि दरसगाह में अगर कोई दारुल देवबंद को मदरसा कहता तो शेखुल हिंद को जला जाता और फरमाते कि ये दारुल देवबंद मदरसे के नाम पर चंद तलबा को पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं शुरू किया गया। ये मदारिस दीनिया दीन की इशाअत और हिफाजत के मराकिज़ हैं और एक तहरीक है और एक मिशन है और एक कॉन्सेप्ट है। तो मेरे दोस्तों, ये मदारिस दीनिया से अपने रात दिन का ताल्लुक जोड़िए और ये उलमा से अपना ताल्लुक मजबूत कीजिए और इनसे कुरान की जिंदगी समझिए। और कुरान को समझने के लिए हदीस को समझना जरूरी है और हदीस को समझने के लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से अपनी जिंदगी को मिलाना जरूरी है और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से अपनी जिंदगी को मिलाने के लिए सहाबा की जिंदगी से अपनी जिंदगी को मिलाना है और सहाबा की जिंदगी से अपनी जिंदगी को मिलाने के लिए अकाबिरीन देवबंद और हमारे उलमा इकराम से अपना ताल्लुक मजबूत करना जरूरी है। हज़रत शेखुल इस्लाम के बाद जिन्होंने मसनद दर हदीस को संभाला, जो मौलाना अरशद साहब, मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी और तमाम अकाबिर के बुखारी शरीफ के उस्ताद थे, हज़रत मौलाना सैयद फखरुद्दीन साहब अलैहि रहमा, उनके बारे में मेरे शेख बताते थे कि कभी कभी उन पर हाल और कैफियत तारी होती तो दारुल हदीस में कहते, अगर किसी को उम्मत का फकीह देखना है तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद को देखना है तो मुफ्ती शफी को देख लो, अगर किसी को अब्दुल्लाह इब्न जुबैर को देखना है तो जो है कहते थे कि
हैं। अल्लाह शाह कश्मीरी को देख लो, एक एक सहाबी का नाम लेकर एक एक अकाबिर का नाम लेते थे। इसलिए मेरे दोस्तों ये सल्सलतुल ज़हबिया है हमारे अकाबिर का। आज जो अकाबिर मौजूद हैं आपके पड़ोस में हज़रत मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी और जो है पूरे मुल्क में जान बिछा हुआ है दारुल देवबंद के अकाबिरीन का। तो मेरे दोस्तों कभी जब तक ये क़यामत ना जाए ये ज़मीन अकाबिरीन से, औलिया अल्लाह से, उलमा से खाली नहीं होगी। इसलिए अब तीसरा हक है कुरान का कि कुरान को समझने वालों से समझकर कुरान से अपनी जिंदगी को मिलाइए। अम्मा जान आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से किसी सहाबी ने पूछा, आप रात दिन रहती हैं अम्मा जान, आपसे गुजारिश है आका की जिंदगी पर रोशनी डालिए। क्या जवाब दिया था उन्होंने? अम्मा जान ने फरमाया काना खुलुकुहु अल-कुरान, कि अगर आका की जिंदगी को समझना चाहते हो तो कुरान को समझ लो, अगर कुरान को समझना चाहते हो तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देख लो। हमारी जुबान में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी प्रैक्टिकल है और कुरान थियरी है। 4 साल के मेडिकल तालीम थियरी पढ़कर जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं करता उसकी जो है डिग्री मंजूर नहीं की जाएगी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मिलाइए। आज हम हालात के शिकार हैं तो इसी वजह से कि कुरान हमने छोड़ दिया, इसी वजह से कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमने छोड़ दिया। एक चैलेंज है, तासुब और नफरत जो पैदा हुई है बिरादरान वतन में, उसके जिम्मेदार हम हैं। हम इस मुल्क में कंबाइंड फैमिली की तरह से रहते हुए मोहल्लों में उनका साथ है, तिजारत में, बिजनेस में उनके साथ है, मार्केट में, लेकिन जिंदगी भर हमारा उनका ताल्लुक है। लेकिन कभी हमने अकीदे तौहीद और अकीदे रिसालत और अकीदे आखिरत हमने बयान नहीं किया और अखलाक नबवी से हमने मामला नहीं किया। अखलाक में हम गड़बड़, मामलात में हम गड़बड़, मामलात माशरत के हुकूक में हम गड़बड़, जिसकी वजह से उनके दिलों में नफरत पैदा हो गई। ये नफरत आग है, हजरत अमीरुल हिंद कहते हैं, और आग को पानी से बुझाया जा सकता है। इसलिए अखलाक नबवी का पानी चाहिए, प्यार और मोहब्बत का पानी चाहिए, अदल और इंसाफ का पानी चाहिए। एक चैलेंज है कि हम 1400 साल के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती को देखना चाहते हैं। किसी दुख्तरे वतन में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करी तो सारी दुनिया हिल गई। लेकिन मेरे दोस्तों उसके साथ साथ ये पहलू मीडिया ने छुपा दिया कि हजारों हमारे हिंदू भाइयों ने, ईसाई भाइयों ने नेट के अंदर गूगल में जाकर मुताला शुरू किया, कौन है हु इज द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 1400 साल के बाद उसके नाम पर पूरी दुनिया हिल रही है। एक चैलेंज है, वो हम देखना चाहते हैं मामलात में, अखलाक में और माशरत के हुकूक में, और उनकी इताअत वाली जिंदगी में उस चैलेंज को कबूल कीजिए। अभी हमारे बच्चों ने तकरीरें की और ये एक पैगाम था, इसलिए सुनना सुनाना तो बहुत होता है। हमारे दाढ़ी सफेद हो गए, बहू के बाल सफेद हो रहे हैं, सुनाते सुनाते, सुनते सुनते। इसलिए आज के इस इजलास से एक हज़्म मुसन्नम लेकर जाइए। हम आका वाली जिंदगी गुजारेंगे, कुरान वाली जिंदगी गुजारेंगे। मेरे शेख फकीरुल उम्मत ने एक मजलिस में फरमाया, मैंने हजारों की तादाद में सलात व सलाम वाली किताब छापकर और उसके आखिरी सफ़े में हजरत के उस महफूज को तबाह करा के आम किया। मेरे शेख फरमाते थे, मेरे शेख फरमाते थे कि किसी से अल्लाह और उसके रसूल राजी हो जाएं, किसी से अल्लाह और उसके रसूल राजी हो जाएं और उनकी इताअत वाली जिंदगी के खातिर कोई दूसरा उनसे मखलूक नाराज हो जाए तो उसका बेड़ा पार है। और फिर उल्टा फरमाते थे, किसी से अल्लाह और उसके रसूल नाराज हो जाए और सारी दुनिया खुश हो जाए उसका बेड़ा गर्क है। हमारे तलबा अजीज उम्मत के सामने जाने वाले हैं, आप प्यार मोहब्बत के साथ, हिल्म के साथ, कान मुतवासिलुल्लाह वो कान दाइमुल फिक्रती वाला जो तर्क आपको मिला है लेकर जाइए। बश्शिरू वला तुनफ्फिरू यस्सिरू वला तुअस्सिरू वाली हदीसात में पढ़ा है। जाइए इनके दरमियान में हम आपको बड़ी दुआओं के साथ, तमन्नाओं के साथ और नजात और सादत समझकर भेज रहे हैं और आप इनसे ताल्लुक जोड़िए और कुरान की जिंदगी, अल्लाह के नबी की जिंदगी इख्तियार कीजिए। ये तीसरा हक है कुरान पाक का और चौथा हक है कुरान पाक का। ये कुरान हुदल लिल मुत्तकीन भी है, हुदल लिन नास भी है। हज्जतुल वदा में आखिरी खुतबा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था और उम्मत के क़यामत तक आने वाले एक फर्द के बारे में फरमाया, बल्लिगू अन्नी वलो आया, कि एक दीन का जुज़ कुल तुम्हारे पास पहुंचे तो उसे अमल करके नमूना बनकर आगे बढ़ाना
یہ تمہاری ذمہ داری ہے. یہ امت دائی امت ہے. اس ملک کے اس امت کا ہر مرد عورت مومن مومنہ اس کے ذمہ دعوت کا فریضہ ہے. اس لیے آپ ارادے کیجیے کہ ہم اپنی جان مال کی قربانی کے ساتھ اپنی ذات کی اصلاح تربیت کی نیت کے ساتھ, یہ دوسروں کو بلاوا دکھتا ہے لیکن مولانا کی اصحاب اور ان کی دینی دعوت جو مولانا علی میاں نے جمع کیا ہے اس کو اٹھا کر پڑھیے. مولانا فرماتے ہیں میرا اس کام کے شروع کرنے کا مقصد اور اس حرکت و نقل کا مقصد اپنی ذات کی اصلاح ہو جائے اور معاشرے کی اصلاح کی ابتدا میں اپنی سنتوں والی زندگی سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بنفس نفیس کی نفسی اپنی ذات سے آزاد کروں. اللہ کے کوئی دنیا کا سدھر جانا کوئی ضروری نہیں ہے. شیطان خیال ڈالتا ہے کہ کروڑوں اربوں انسانوں میں میں ایک اگر سدھر جاؤں, میں ایک شادی کر لوں سنت کے مطابق تو کیا ہو جائے گا. میرے دوستو اللہ تو چاول کے دانے دیکھتے ہیں. اگر امت کا کوئی ایک فرد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جس کے بارے میں اللہ نے کہا اگر تم میری خوشی خوشنودی اور رضا چاہتے ہو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, تو میرے حبیب کی اتباع کرو. کوئی ایک اللہ کا بندہ بندی اگر جو ہے نبوی زندگی سے اپنی زندگی کو ملا لے گا اللہ کی مدد آنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی. اللہ اس حبیب اپنے حبیب جس کے وہ خود عاشق ہے اس امت کو باندھ اور جو ہے اکیلا نہیں چھوڑیں گے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محسن انسانیت سے دعا مانگی ہے میری امت پر کوئی وبائے عام نہ آئے, میری امت پر چہرے نصب ہونے کے عذاب بنائے. تو میرے دوستو آقا نے اپنی مستجاب دعاؤں میں اس امت کو یاد کیا ہے اور کل کو میدان محشر میں بھی وہ سجدے میں ماتھا ٹیک کر روئیں گے اور اللہ کی طرف سے کہا جائے گا ارفع راسک سل تو تک, سر اٹھائیے مانگیے جو مانگتے ہیں. اور اللہ کے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے آقا کہیں گے کہ اللہ میری امت کے گنہگاروں کو معاف کر دیجئے, میری امت کے گنہگاروں کو معاف کر دیجئے. تو اس لیے میرے دوست آگے آئیے ان جیسی زندگی گزار کر اور اس کے لیے یہ دعوت والی محنت اور یہ مدرسوں سے مکاتب سے تعلق. اور ابھی جیسے کہ کہا گیا میں نے آج کے اس اجلاس میں شیخ الاسلام کی روح, مولانا سید شوکت صاحب کی روح, مولانا امان اللہ صاحب کی روح اور حاجی عبدالرحیم صاحب کی روح اس وقت اس جلسے کی طرف متوجہ ہے. یہ ہمارے اکابرین کا کہنا ہے سلوک میں کہ جب کوئی کار خیر اکابر کی نسبت پر ہوتا ہے تو ان کی ارواح متوجہ ہوتی ہے اور اس کے خیر و برکات کا مشاہدہ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج اکابرین کی ارواح متوجہ ہیں. اس کے جو ہے کچھ خصوصیات میں نے محسوس کی. ایک خصوصیت تو میں نے دیکھا کہ یہاں جلسے کے اندر ایک سال کے اندر اتنی بڑی تعداد تمام شعبوں سے قرآ ہے, حفاظ ہیں, مفتیان ہیں, علماء ہیں. اللہ اکبر, یہ اس جامعہ کی خصوصیت ہے. اور پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اس جامعہ کی خصوصیت ہے کہ یہاں جو ہے یہ ہمارے جامعہ کے ذمہ دار اتنے خوش جو ہے مزاجی کے ساتھ آگے بڑھ چڑھ کر اپنی سعادتوں کے لیے. میں نے کمیٹی مدنی کمیٹی کی کارگزاری سنی اور میں نے یہاں کے معاونین اور متوسلین اور محبین جو مدرسے کے طلبہ کی طرف نظر محبت سے دیکھتے ہیں اور اپنے دامن دل میں سخنے لگانے کو نجات سمجھتے ہیں ان کی کارگزاری سنی. مجھے بہت خوشی ہوئی. میرے دوستو یہ حضرت مدنی کا اکابر کا فیض ہے. اس لیے جو ہے آپ ارادہ کیجئے کہ ہم اپنی اصلاح کی نیت سے اپنے جان مال کی قربانی سے تک ہدایت کی اس کتاب کی زندگی اور آقا کی زندگی کو لے کر دور اور دیر کے لیے نسلوں کی دعائیں کرتے ہوئے ہم جائیں گے. تو اس لیے میرے شیخ کی بات پر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. میرے شیخ فرماتے تھے جن کا مشن تھا اور ان کے خلفاء کو حضرت نے یہی شان کے ساتھ اور یہی تین جو ہے فارمولہ میں اور اس فارمولے میں جو تین حرف کا کوڈ ورڈ پر مشتمل ہے اور میرے شیخ نے ہم لوگوں کی تربیت کی. میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس جلسے کا اثر خلاصہ حقوق قرآن اور پھر اس کا خلاصہ میرے شیخ کی زبان میں اپنے آپ کو تین تا سے جوڑیے. ٹرمینل 1 T1, ٹرمینل 2 T2 اور ٹرمینل 3 T3 جس کو کہتے ہیں مخفف. یہ میرے دوستوں یہ وہ بھی یہاں فٹ ہوتا ہے. الف با تا, تین تا یہ کرنے کے کام ہے. نہ کرنے کے کام میں اپنی زندگی کا سرمایہ بیکار مت کیجیے. کرنے کا کام جو اکابر نے دیا ہے. حضرت مولانا ارشد صاحب فرماتے ہیں اللہ کا کرم ہے اس طرح میں اسلام گیا تو گیا لیکن ہمارے ملک میں نہیں جائے گا. میرا لایا ہوا دین جب تک ہر گھر پر میں داخل نہیں ہوگا لا تقوم الساعۃ, یعنی فرمایا کہ the good future of the world is
Islam, not for only India. میرے دوستو پوری دنیا میں اسلام غلبے کے لیے آیا ہے، قیامت سے پہلے پہلے اس کو ہونا ہے. اس لیے آپ جو ہے کرنے کے کام کریے. ایک کام تو یہ ہے، پہلی تا یعنی تعلیم کی تا، تعلیم کی تا. علم دین بھی ضروری ہے اور علوم عصریہ بھی ضروری ہے. ہمیں اس ملک میں روشن مستقبل کے لیے تمام شعبوں میں آج اسکول کا آغاز ہوا. میں 5-6 اسکولوں میں پریزیڈنٹ ہوں اور ہزاروں طلبہ جو ہے میری نگرانی میں پڑھتے ہیں. مجھے اس لائن کا بھی تجربہ ہے. مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ میرے عمل پر اسکول کا سنگ بنیاد رکھا گیا. میں نے سیکریٹری صاحب کو کہا کہ یہ تو ہمارا نظام ہے. تو میرے دوستوں جامعہ کے ساتھ ساتھ علوم عصریہ کا جو چیلنج کے درجے میں اس ملک میں پالیسی اور قانون کے درجے میں RTE اور NEP کے درجے میں ہمارے سروں پر ننگی تلوار ہے. لیکن ہمارے اکابر نے خاص طور پر امیر الہند نے استقبال کیا مدارس کے سروے کو، جو بڑے بھیانک درجے میں آ رہا تھا چہرہ پھاڑتے ہوئے کہ ہم UP کے مدارس کا سروے کریں گے. اللہ نے الہام کیا اور حضرت مولانا ارشد صاحب نے اہل مدارس سے کہا کہ ان کا استقبال کریں، ان کے سوالات کا جواب دیں. اگر کسی سوال کا جواب نہیں ہے تو ملک کا قانون دستور یہ کہتا ہے اس قانون کو پورا کرنے کے لیے ایک مدت دی جائے گی اور اس میں ہم پورا کریں گے اور اس میں اپنے شہری حقوق کا استعمال کریں گے. یہ دستور مولانا حسین احمد مدنی نے بنایا، یہ دستور مولانا حفظ الرحمان مجاہد ملت نے بنایا، یہ دستور مولانا ابوالکلام آزاد نے بنایا، یہ دستور مولانا سید محمد میاں نے بنایا اور ڈاکٹر امبیڈکر صاحب ان کے ساتھ رفقا میں ٹیم میں شامل تھے. تو میرے دوستو یہ الہامی دستور ہے. یہ دستور جب تک اس ملک میں ہے یہ ملک کو کوئی ہلا نہیں سکتا. یہ الہامی آرٹیکلز ہیں. اس دستور میں یہ آرٹیکل موجود ہے کہ اس ملک کے بسنے والا ہر شہری اپنے اپنے مذہب میں پوری انشراح کے ساتھ سر اٹھا کر جینے کا حق رکھتا ہے. دوسرا آرٹیکل ہے اس دستور کے اندر اس ملک میں بسنے والا ہر شہری اپنے مذہب میں خود مختاری کے ساتھ آزادانہ زندگی گزارتے ہوئے دوسرے مذہب والوں کو بغیر کسی جبر و اکراہ کی دعوت دے سکتا ہے. اور یہ ہمارا شرعی فریضہ ہے. یہ بہترین دستور ہمارا. تو میرے دوستو اس پہ آپ جو ہے اپنے آپ کو تعلیم سے جوڑیے اور روشن مستقبل کے لیے علوم عصریہ میں اپنے بچوں کو اسکول میں ضرورت بھر کے دین چاہیے، دینی تعلیم چاہیے اور مدرسوں میں ضرورت بھر کی دنیاوی تعلیم چاہیے. ہم اسکول کو اسکول رہنے دیں گے، ہم مدرسوں کو مدرسہ رہنے دیں گے، لیکن اسکول کا فیض مدرسے میں اور مدرسے کا فیض اسکول میں ہم جو ہے یہ نظام چلائیں گے جس کا آغاز ہوا ہے. اس کے پہلی تعلیم کی بچوں کو مکتب بھیجیے اور جو ہے اپنے جوان بچے تعلیم بالغان اور بالغات سے جڑے اور ہماری بچے، ہماری مائیں، ہماری نانیاں، دادیاں اپنی عمر کے اندر تعلیم نسوان سے جڑ کر اور علم حاصل کریں. اور اسی طرح سے ملک کے ہر شعبے میں ہم کو ہمارا ترجمان چاہیے. ہمیں مسلم IAS اور IPS چاہیے. ہم کو مسلم ڈاکٹر، انجینئر اور سائنٹسٹ چاہیے. ہم کو ملک کے اندر ملک کے تمام شعبوں میں ترجمان چاہیے. اسی سے ہمارا روشن مستقبل ہے. تو میرے دوستوں میں بہت زیادہ خوش ہوں حضرت مدنی جب حضرت مولانا ارشد صاحب نے فرمایا ٹانڈا سے دارالعلوم دیوبند آئے تھے تو اس وقت میں 10ویں کی تعلیم سے فارغ ہو کر آئے تھے. اس زمانے میں حضرت مولانا ارشد صاحب کہتے ہیں آج سے زیادہ سنگین ترین حالات پیدا ہو جائیں تو ہم کو اپنے اکابر کی طرف لوٹنا ہے. ہمارے اکابر نے ہم کو بانجھ نہیں چھوڑا ہے. ہر مرحلے پر رہبری کی، اس لیے تعلیم کی تھا اور دوسری تھا اپنوں میں دعوت، یعنی یہ 3 دن اور یہ 5 اعمال کی محنت اور یہ 40 دن اور 4 مہینے اندرون بیرون کی محنت، اجتماع سے پہلے اور اجتماع کے بعد کی محنتیں اور تقاضوں پر چلنا. اور جو ہے میرے دوستو یہ دعوت کی ترتیب تباری علماء کے لیے اور مستورات کے لیے اصولوں کے ساتھ یہ اس پہ لگنا ضروری ہے. یہ کوئی آپشن نہیں ہے بلکہ اختیاری چیز ہے. ہم نے کہا ہر ایک کے لیے، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے دینی حفاظت اور ضمانت کے لیے دعوت کے کام سے چلتا پھرتا مدرسہ اور چلتی پھرتی خانقاہ ہے اس سے جڑنا ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ
اپنوں میں دعوت کے ساتھ ساتھ غیروں میں دعوت کا فریضہ ہمارے ساتھ ہے، اس سے ہم کبھی بھی غافل اور سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ ہم کمبائنڈ فیملی کی طرح سے رہتے ہیں، تو عملی کردار سے، زبان سے دعوت کی نزاکتیں ہیں، تو آپ عملی کردار سے محلوں میں اور تجارت میں اخلاق اور معاملات کے راستے سے میرے دوستوں اپنے آپ کو پیش کیجئے۔ بتائیے کہ 1450 سال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اس طرح سے ہوتا ہے۔ حضرت علی میاں نے وہاں اس موقع پر فرمایا، بہت اہم بات کی، مولانا علی میاں کا مقام آپ سمجھیے کہ مولانا علی میاں ہمارے بزرگوں میں سے وہ بزرگ ہیں کہ بیت اللہ کی تعمیر جدید ملک فہد نے کروایا۔ جب پوری تعمیر پوری ہو گئی زمین سے لے کر چھت تک، تو انہوں نے متولی کعبہ شیخ شیخی سے کہا خواص کو بلائیے، سلاطین مملکت اسلامیہ پہنچے ہوئے ہیں اور دنیا بھر کے خواص پہنچے ہوئے ہیں۔ حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہ ان کو یہ شرف حاصل ہے، اور ہمارے اکابر کو، اور حضرت مدنی تو اس زمانے میں بیت اللہ سے روزانہ اشراق اور بین نماز وہاں پڑھنے کا معمول تھا، اور مسجد نبوی میں سلام کا جواب ان کے لیے آتا تھا۔ تو میرے دوستو شیخ شیبی کو کہا، درخواست کی کہ خواص کو بلا کر بیت اللہ کا افتتاح کرائیے۔ دنیا نے وہ منظر دیکھا کہ سارا مطاف خواص سے بھرا ہوا ہے، اور متولی کعبہ باب کعبہ چوکٹ پر کھڑے ہو کر کسی کو تلاش رہے ہیں کہ اللہ نے کوئی منتخب شدہ شخصیت اور اپنے بندے کا الہام کیا ہے۔ وہ نظریں گھماتے ہوئے نیچے آئے تو دیکھا کہ سینے کے نیچے چوکٹ کے برابر ایک اللہ کا بندہ گریہ کے ساتھ رو رہا ہے، اے اللہ جو کچھ ہوا وہ تیری توفیق سے ہوا، جو کچھ ہوا وہ تیرے جو ہے کیا کہتے ہیں توفیق سے ہوا، اور والدین کی آہ سحرگائی سے ہوا۔ وہ آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں جس میں کہا گیا، اے اللہ جو کچھ ہوا وہ تیری فضل سے اور تیرے جو ہے بندے میرے ماں باپ والدین کے دعاؤں سے ہوا ہے۔ تو علیمیاں رو رہے ہیں کہ دنیا نے دیکھا شیخ شابی زینے سے اتر کر آتے ہیں اور ہاتھ سے سہارا دے کر حضرت علیمیاں کو اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں تعال یا شیخ ابو الحسن وافتح باب الکعبہ، تشریف لائیے شیخ ابو الحسن علیمیاں اور بیت اللہ کا دروازہ کھول کر افتتاح فرمائیے۔ دنیا نے دیکھا ہمارے بزرگوں نے جوش نہیں سکھایا، جوش کے ساتھ ہوش سکھایا۔ اس جذباتی موقع پر علیمیاں نے کہا شیخ میں جرم نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبی نے عثمان بن طلحہ سے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا تھا، عثمان ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ حضرت علی چاہتے تھے، حضرت عباس چاہتے تھے کہ یہ چابی ہمارے حوالے کر دیے جائیں۔ اللہ کے نبی کے دل میں یہ بات آ چکی تھی، لیکن اللہ کی طرف سے آیت اتر رہی ہے، حکم اتر رہا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا اور فرمایا عثمان یہ چابی قیامت تک تمہارے خاندان میں چلے گی، جو تم سے چھینے گا وہ روئے زمین کا جابر اور ظالم ہے، اس سے میں جرم نہیں کر سکتا۔ لیکن جو اللہ آپ کے دل میں میرے لیے انتخاب ڈالا ہے وہی اللہ اس شرف کے حصول کے لیے طریقہ کار مجھے الہام کر رہا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ تالے کے سوراخ میں چابی رکھ دیں اور میں چابی کو گھما کر تالا کھول دوں گا۔ تو شیخ شیبی نے ایسے ہی کیا، اور پھر شیخ شیبی کہہ رہے ہیں یا شیخ ابو الحسن انت الافضل وانا الغار۔ میرے دوستو امام حرم وہاں کھڑے ہوئے ہیں اور ملک فہد وہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ اور میں بعد میں، اور علیمیاں کہتے ہیں انت صاحب المقامات وانت صاحب المفتاح انت الاول وانا البعد۔ علیمیاں کہتے ہیں کہ چابی آپ کے حوالے اللہ کے نبی نے آپ کے خاندان میں کیا تھا۔ تو پھر حضرت شیخ عبدالرحمن شیبی جو علیمیاں کا ہاتھ پکڑ کر دونوں برابر درجے میں بیت اللہ میں داخل ہوتے ہیں۔ مولانا علیمیاں کہتے ہیں کہ یہ دین کی حفاظت کے قلعے ہیں، جس درجے میں مدارس سے علماء سے تعلق ہوگا اس درجے میں ان کا ایمان مضبوط ہوگا۔ اور آج یہ سازش رچی گئی ہے، اور اس سے اسپین میں اور رشیا میں 30 سالہ کمیونزم کے لیے ہمارے بزرگوں سے میں نے سنا کہ قرآن جلا ڈالیں گے اور مدرسوں پر بلڈوزر چلا دیا گیا، لیکن ہمارے اکابر نے اللہ کی طرف سے یہاں ابھی چند دنوں پہلے شیخ محمود آفندی ترکیہ میں ان کا انتقال ہوا، ان کی سوانح آئی تھی اور 107 سال اللہ نے ان کو عمر دی۔ میرے دوستوں ان کے بارے میں آیا کہ وہ عالم ہے جو کمیونزم کے زمانے میں تہخانے
میں الف با تا سے شروع کر کے عالم دین ہو کر داعی کبیر بنے تھے. تو اس لیے مولانا ارشد صاحب نے کہا کہ سروے میں آنے والوں کا ہم استقبال کریں گے اور ان کے سوالات کا جواب دیں گے. سارا پلان دھرا کے دھرا رہ گیا. 7,000 روپے کے مدارس کا سروے ایک طرف کر دیا گیا. 8-10 مدرسوں کے سروے کر کے اس عنوان کو لپیٹ دیا گیا. مولانا ارشد صاحب نے کہا جو ہمارے لیے اس وقت 35 کروڑ مسلمانوں کے لیے ڈھال ہے، جیسے میدان جہاد میں دشمن کے وار سے بچانے کے لیے ڈھال استعمال کرتا ہے مجاہد، مولانا اس وقت میں کروڑوں مسلمانوں کی طرف سے امیر الہند اللہ ان کی عمر میں، ان کی صحت میں، ان کی ہمت میں اور ان کی قوت میں اور ان کے کاموں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. انہوں نے میڈیا میں کہا، میڈیا کی عقلیں حیران رہ گئی، اگر جبر اور طاقت کی بنیاد پر ہمارے مدرسوں میں تالے لگائے جاتے ہیں تو سن لو، دلی سے لے کر کنیا کماری تک کے سڑکوں کی دونوں طرف کے درختوں کے نیچے ہم قال اللہ قال رسول کا درس شروع کر دیں گے. ہم ان عمارتوں کے محتاج نہیں ہے. تعلق کو اللہ کے نبی کے حکم سے انار کے درخت کے نیچے کسی عمارت میں نہیں، چھتے والی مسجد کے انار کے درخت کے نیچے جہاں میرے شیخ کی خانقاہ تھی، حضرت نانوتوی کی خانقاہ تھی اور میں 10 سال وہاں مسجد میں امام رہا ہوں، چھتے والی مسجد میں، اس کے انار کے درخت میں وہ پالیسی ہمارے اکابر نے دی ہے. حضرت مولانا نے فرمایا اگر تم اپنے زور سے درختوں کے نیچے مدرسہ چلانے سے ہم کو اٹھا دو گے، بھگا دو گے، تو ہم زمین کے تہخانوں میں جا کر قال اللہ قال رسول کا درس دیں گے. اس لیے میرے دوستو آج کے اس عظیم الشان پرنور روحانی اور جلسے کے اندر وقت میرا بہت زیادہ ہو گیا، لیکن اور لوگ تو وقت کے زیادہ ہونے پر معافی چاہتے ہیں. میں معافی چاہنے کے لیے تیار نہیں ہوں. مجھے تو پچھلے سالوں کے بعد پہلی دفعہ آنا ہوا. میرے شیخ کے جو ہے خلیفہ اجل حضرت مولانا سید شوکت صاحب کے مدرسے میں، حضرت مدنی کے مدرسے میں، حضرت مولانا امان اللہ صاحب کے مدرسے میں اتفاقیہ طور پر میرا آج کل کا دن اورنگ آباد میں تھا، 2 دن مجھے وہاں رہنا تھا، لیکن تکوینی طور پر ایسا نظام ہوا کہ وہاں کا ایک دن کم کر کے میں کل بھی تھا اور آج بھی ہوں. مجھے یہاں رہ کر بہت 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 خوشی ہو رہی ہے. اکابر کی ارواح متوجہ ہیں. اس لیے بس میں آخری درجے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. قرآن سے اپنی زندگی کو جوڑیے، اللہ کے نبی کی زندگی سے اپنی زندگی کو جوڑیے، اور یہ دین کامل مکمل اکمل اسہل اور افضل دین ہے. اور عقائد کا دین، عبادات کا دین، یہ 500 شعبوں کا کامل اور مکمل دین ہے. معاملات کا دین، معاشرت کا دین، اخلاقیات کا دین، اس سے جڑیے اور اس میں کسی کی پرواہ نہ کیجیے اور نمونہ بن کر برادران وطن کے سامنے پیش ہوئیے. پہلی تعلیم کی تا اور دوسری تا تبلیغ کی تا اپنوں میں غیروں میں، اور تیسری تا جو میرے شیخ فرماتے تھے تزکیہ اور صحبت اولیاء، صحبت علماء کی تا. اپنے علماء سے تعلق بڑھائیے، اپنے اولیاء اللہ سے تعلق بڑھائیے. یہی 3 چیزیں اشاعت دین اور حفاظت دین کی اللہ نے اپنے نبی کے لیے منصوص طور پر منتخب کیا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اخیر میں آپ مدرسے کے لیے دامے درمے سخنے کون اکیلے مدرسے کی ایک عمارت قبول کریں گے اور کون مہینوں کے اخراجات قبول کریں گے اور کون جو ہے کسی ایک جو ہے چیز کا اشیاء کا ضرورت کا خرچ برداشت کریں گے اور کون جو ہے اپنے خاندانوں کو وصیت کرنے کے لیے تیار ہوں گے. وہ سب آپ کے اختیار کا ہے. اللہ کی توفیق سے آپ آگے بڑھیے. لیکن اس وقت میں بتائیے عزم مسلم کے ساتھ جو باتیں کہی گئی اس پر جو ہے عمل کی نیت کریں، اسے آگے پہنچانے کی نیت کریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ مجھے یہ بھی اس جلسے کی خصوصیت نظر آئی، میرا معمول ہے میں عثمان آباد، لاتور، شہدا پور اور جو ہے ہر جگہ میرٹھ میں جلسے کرتے ہوئے آ رہا ہوں، تو ہر جگہ جلسے کے ختم پر میں نے طلبہ کی تشکیل کی. لیکن یہاں یہ بھی معمول ہے کہ میرے سے پہلے ہی طلبہ کی تشکیل کے لیے محتمین مدرسہ اور حضرت مولانا عمر صاحب اور حضرت مولانا ارشد صاحب اور سیکریٹری صاحب اور ناظم
میں तालिबात साहब, सदर साहब सब तैयार हो गए थे। अब मैं आपसे तशरीफ चाहता हूँ, वक्त पूरा हो रहा है, दुआ करके जलसा इख्तिताम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बताइए खड़े होकर कि कौन कौन अपने घरों से अपनी नस्ल, अगर किसी की औलाद पार हो गई तो अपने नवासों नवासियों पोतों पोतों के बारे में मुझे मेरे दोस्तों ने, बोली इलियास भटकली, बोली मकबूल, बोली अब्दुल बारी नदवी ने बताया कि भटकल में अकेले उस शहर में 4000 बच्चियां हाफिजात हैं, 4000 बच्चियां हाफिजात हैं। इस पे खड़े होकर बताइए कि श्रीवर्धन के घर घर में हाफिज कुरान पैदा हो जाए, श्रीवर्धन और अतराफ के घर घर में आलिम रब्बानी पैदा हो जाए, और श्रीवर्धन और अतराफ के घर घर में मुखलिस दाई पैदा हो जाए। इसके लिए अपने इरादों का इजहार करने खड़े होकर अल्लाह हम सब को कबूल फरमाए, हमारी नस्लों को अल्लाह ताला हिफाजत तहफीज के लिए और इल्म दीन के लिए और दावत दीन के लिए कबूल फरमाए, हमको कबूल फरमाए, हमारी नस्लों को कबूल फरमाए। जल्दी से बताएं इंशाअल्लाह ताला। और जो है खाली यहाँ जो नाम लिखाने वाले वही नहीं है, बाद में भी अभी से तरतीब बनाकर शवाल में और रमजान में अब दाखिला लीजिए। बताएं इंशाअल्लाह हमारे दोस्तों अहबाब, उलमा भी बताएं और खड़े होकर कि कौन कौन इंशाअल्लाह अपने बच्चों को मदरसे में दाखिल कराकर हाफिज कुरान अभी मदरसे की खिदमत अपने सुनी अपील के अंदर सैकड़ों हुफ़ाज़, सैकड़ों उलमा मुफ्तियान इकराम इस जामिया ने तैयार किया है। बताएं दोस्तों, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। देखो वहाँ से बहुत सारे अहबाब हमें ज़रा सा रुक जाए ताकि आपके चेहरे को पहचान माशाल्लाह। और बताएं दोस्तों, यहाँ से भी बताएं, दाएं से भी बताएं, मोहतरम साहब इधर भी देखें, बाएं से भी बताएं इंशाअल्लाह। हम सब इंशाअल्लाह, कोई का बैठने का सवाल ही नहीं उठता। बैठने का मतलब ये थोड़ी है कि हम अपने बच्चों को हाफिज और आलिम नहीं बनाएंगे। हमारे दूल्हा जो आज के इस बारात के दूल्हा हैं, जिनकी शादियाँ नहीं हुई, पता नहीं हुई कि नहीं, केरला के मौलवी भी हैं, इनके यहाँ तो बहुत जल्दी एक एक फोटो शादी हो जाती है।